اس رسول کے متبع ہو گئے ہیں، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ رسول کی اتباع کیا ہے؟ اس سے کیے گئے عہد کو پورا کرنا، اس کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنا، اس تعلیم کی سچائی پر کامل ایمان ہونا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرا جو ذکر ہے سورہ صف میں اس کو ملتا ہے، یہاں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے انصار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف رہنمائی کرنے میں میرے انصار ہوں۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں، بس بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا، بس ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو وہ غالب آ گئے۔ بس غلبہ ایمان لانے والوں کو ہوا، اور یہی ان کا مقدر ہوتا ہے، اور یہی الہی جماعتوں کا مقدر ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں وہی غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ کہ حواریوں کی مثال دے کر یہ توجہ دلائی ہے ہمیں کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے انصار بن جاؤ۔ جب مسیح موعود کا دعویٰ ہو تو تم بھی ایمان لانے والے گروہ میں شامل ہو جانا، انکار کرنے والے گروہ میں شامل نہ ہونا۔ بس اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ آج ہمیں اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے والے گروہ میں شامل فرمایا ہے۔ تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے اب کہ ہم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کی مکمل پیروی کریں، تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا ہوا دین دنیا میں پھیلا سکیں۔ اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں اور اپنی نسلوں میں وہ ایمان پیدا کریں اور کرنے کی کوشش کریں جن سے آگے پھر انصار اللہ کی جاگ لگتی چلی جائے، ایک کے بعد دوسرا مددگار پیدا ہوتا چلا جائے۔ اور اس کی جاگ تبھی لگ سکتی ہے جب ہم اپنے عہد بیعت کو سامنے رکھیں اور اس کی ہر شک کے نمونے اپنی اولادوں کے سامنے پیش کرنے والے بن جائیں، تبھی یہ نحن انصار اللہ کا نعرہ جاری رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں تو کچھ عرصے یا نسلوں بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان اور تعلیم کی پیروی ختم ہو گئی تھی، جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی کہا تھا، اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ بادشاہوں کے عیسائی ہونے کے ساتھ ہی گو آزادی تو مل گئی، لیکن کچھ عرصے بعد موحدین کی تعداد جو تھی کم ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جو واحد و یگانہ ہے اس کی ذات تو پیچھے چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ اور اللہ تعالیٰ کا رسول ظالمانہ طور پر خدا تعالیٰ کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ لیکن مسیح محمدی کے ماننے والوں نے تو توحید کے قیام اور اس کو اپنی نسلوں میں جاری رکھنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے، اور وہ روحانی غلبہ حاصل کرنا ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے، یعنی اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنانا، خدا تعالیٰ کے پیغام کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اور جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں پھیلانے کا
اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اہتمام فرمایا ہے۔ اس پیغام کو مسیح و مہدی کے انصار بن کر دنیا میں پھیلانا ہے، اور پھر اپنے تک ہی محدود نہیں رکھنا، بلکہ اپنی اولاد کے دل میں بھی اس دین کی عظمت کو اس طرح قائم کرنا ہے کہ ان میں سے نانو انصار اللہ کا نعرہ لگانے والے پیدا ہوتے چلے جائیں، اور یہ تعداد پھر بڑھتی چلی جائے، یہاں تک کہ دنیا پر اسلام کا ایک نئی شان سے غلبہ ہم دیکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلی چیز اپنی شرائط بیعت میں ہمارے سامنے رکھی ہے وہ شرک سے اجتناب ہے۔ مسیح موسوی کے حواریوں کا اثر جو تھا اس معیار تک قائم نہیں رہا جہاں نسل بعد نسل وہ موحدین پیدا کرتے چلے جاتے، اس لیے کچھ عرصے کے بعد شرک کے پھیلانے کا باعث ان کی نسلیں بن گئیں۔ اس لیے کہ انہوں نے تعلیم پر عمل نہیں کیا اور ان کے ایمانوں میں کمزوری پیدا ہوتی چلی گئی، اس لیے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق آہستہ آہستہ کم ہو گیا اور دنیا داری ان کا مقصود و مطلوب ہو گئی۔ بس مسیح محمدی کے غلاموں نے خدا تعالیٰ سے ذاتی تعلق کو نہ اپنی ذات میں کم ہونے دینا ہے، نہ اپنی نسلوں میں کم ہونے دینا ہے، ورنہ پہلے حواریوں کی طرح یا ان کی نسلوں کی طرح ایمانی کمزوری پیدا ہوتے ہوتے شرک کی حالت پیدا ہو جائے گی۔ اور اب دیکھ لیں، باوجود دوسرے مسلمان جو ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو مسلمان کہلانے کے باوجود قبروں اور پیروں اور اس قسم کے شرکوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں جنہوں نے ہمیں حقیقی اسلامی تعلیم بتا کر اس قسم کے شرکوں سے محفوظ رکھا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اعلیٰ اخلاق اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی ہے، وہاں ہر احمدی کو اور جماعت میں شامل ہونے والے کو یہ فرمایا کہ اگر میری بیعت میں آنا چاہتے ہو تو یہ عہد کرو شرک سے بچنے کے بعد کہ بلا ناغہ 5 وقت نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتے رہو گے۔ بس ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا نے نمازوں کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا، دعا سکھائی کہ تیرے حکم کے مطابق تیری عبادت کرنے کے لیے تیری مدد کی بھی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں، اس لیے ایاک نستعین تو اس سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ بس جب ایک عاجزی کے ساتھ عبادت کے لیے خدا تعالیٰ سے مدد مانگنے کی طرف توجہ رہے گی تو پھر نماز کا یقیمون الصلاۃ کا حکم بھی سامنے آ جائے گا، اور نمازوں کے قیام کے نمونے قائم ہوں گے پھر، یعنی 5 وقت نمازوں کے اوقات میں نمازوں کی ادائیگی کی طرف توجہ۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں اور خصوصاً درمیانی نماز کا خیال رکھو۔ بس نمازوں کا خیال رکھنا اور اس کی نگرانی کرنا ایک مومن پر فرض ہے، اور خاص طور پر وہ نماز
جو ہمارے کاموں کے دوران، ہماری مصروفیات کے دوران، ہماری تھکاوٹ اور نیند کے اوقات میں آتی ہے، اس کا خیال رکھنا خاص طور پہ ضروری ہے۔ اب اس ایک حکم میں ہی تمام نمازوں کی حفاظت کا حکم آ گیا ہے۔ ہر شخص کے لیے اس کی صلاۃ الوسطیٰ جو ہے اس کی حفاظت اسے عمومی طور پر نمازوں کی طرف متوجہ رکھے گی، اور پھر نمازوں کی یہ حفاظت نہ صرف ایک مومن کے لیے اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنے گی، بلکہ نمازوں کا حق ادا کرتے ہوئے نمازوں کی ادائیگی اس کی نسل کے لیے پاک نمونہ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد کو بھی دعاؤں کا وارث بناتے ہوئے ان کے نیک مستقبل کی حفاظت کا سامان بھی کرتی چلی جائے گی۔ نمازوں کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو نمازیں تو پڑھنے والے ہیں، خاص طور پر انصار اللہ کی تنظیم میں پہنچے ہوئے، لیکن ان کی اولادیں ان سے نالاں ہیں۔ اپنے کی نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی نمازوں کی نگرانی بھی ماں باپ کا فرض ہے، لیکن اس فرض کے ادا کرنے کے لیے بچوں کی بچپن سے تربیت اور نگرانی کی ضرورت ہے۔ بچپن میں جب اہمیت کا نہ بتایا جائے تو جب بچہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے، خاص طور پر لڑکے، پھر ضرورت سے زیادہ ان پہ والدین سختی کرتے ہیں بعد، تو کئی بچے مزید بگڑ جاتے ہیں۔ پھر ماں باپ کو شکوہ ہوتا ہے کہ بچے بگڑ رہے ہیں۔ پھر بعض دفعہ ایسی صورت ہوتی ہے کہ نمازوں کی ادائیگی میں تو بظاہر باپ بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن بیوی اور بچوں کے ساتھ اس کے سلوک کی وجہ سے بچے نہ صرف باپ سے دور ہٹ جاتے ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ کو اتنا خشک مزاج اور سخت طبیعت کا اس کی نمازوں نے کر دیا، اور وہ نمازیں پڑھنے سے انکاری ہو جاتے ہیں، یا اگر انکاری نہیں ہوتے تو پڑھنے کے 100 بہانے تلاش کرتے ہیں۔ بس نمازوں کی حفاظت اور اس کا حق ادا کرنا یہ بھی ہے کہ ایسی نمازیں ادا ہوں جو ہر قسم کے اخلاق کو مزید سیکل کرنے والی ہوں، بیویوں کے بھی حقوق ادا ہو رہے ہوں اور بچوں کے بھی حقوق ادا ہو رہے ہوں۔ 40 سال کی عمر، جیسا کہ میں نے کہا، بڑی پختگی کی عمر ہے، لیکن اس عمر میں اگر ہم جائزے لیں تو بہت سے ایسے لوگ نکل آئیں گے جو اپنی نمازوں کی بھی حفاظت نہیں کرتے، اپنے فرائض کو ادا نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر اپنے بچوں سے کس طرح امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر قائم ہوں؟ یا ان کی کیا ضمانت ہے کہ وہ احمدیت کے ساتھ جڑے رہیں گے؟ ہم اپنے شہداء کا ذکر سنتے ہیں، ایک چیز خصوصیت سے ان میں نظر آتی ہے، عبادت اور ذکر الہی کی طرف توجہ۔ جس بھی طبقے کے لوگ تھے اس طرح توجہ تھی ان کی، اور اپنے بچوں سے انتہائی پیار کا تعلق اور ان کو دین سے جوڑے رکھنا، اور بچوں پر بھی ان کی باتوں کا ایک نیک اثر تھا۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جو انصار اللہ ہونے کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ بس میں پھر انصار اللہ سے کہتا ہوں کہ اگر وہ انصار اللہ کا حق ادا کرنے والے بننا چاہتے ہیں تو اپنی نمازوں اور اپنی عبادتوں کی نہ صرف خود حفاظت کریں، بلکہ اس کا حق اپنی نسلوں میں عبادت کرنے والے پیدا کر کے ادا کریں۔ پھر آپ نے اس طرح بھی توجہ دلائی ہے اپنے شرائط میں کہ فرائض نمازوں کے ساتھ
تہجد اور